السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں info.pk کے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم براعظم افریقہ کے شمال مغربی اور براعظم ایشیا کے صناعی جزیرہ میں واقع ملک مصر کی سیر کرنے والے ہیں۔ کسی بھی ملک کے مقابلے میں مصر کی تاریخ سب سے پرانی اور طویل ہے اور اس کی تاریخی ابتدا 4 سے 6 ملینہ قبل مسیح مانی جاتی ہے۔ مصر کو ثقافت کا گہوارہ بھی مانا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں کتابیں، زراعت، شہرکاری، تنظیم اور مرکزی حکومت کے آثار ملتے ہیں۔ مصر میں دنیا کے قدیم ترین یادگار عمارتیں موجود ہیں جو مصر کی قدیم روایات، تہذیب، فن اور ثقافت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں مصر کے اہرامات، ابو الہول، جائزہ اور وادی ملوک قابل ذکر ہیں۔ ان مقامات پر اکثر سائنسدان اور محققین تحقیق اور سرچ میں سرگرداں نظر آتے ہیں اور مصر کی قدیم روایات اور تاریخی حقائق سے آشکارا کرتے ہیں۔ مصر کی قدیم تہذیب ہی وہاں کی قومی علامت ہے، جسے بعد میں یونانی قوم، فارس، قدیم روم، عرب قوم، ترک عثمانی اور دیگر اقوام نے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ قدیم مصر مسیحیت کا سب سے بڑا مرکز تھا، لیکن 7ویں صدی میں مسلمانوں نے یہاں اپنے قدم جمانے شروع کیے اور مصر مکمل طور سے مسلم اکثریت والا ملک بن گیا، مگر عیسائی بھی وہاں موجود رہے، گو کہ اقلیت میں تھے۔ 16ویں صدی سے 20ویں صدی کے آغاز تک مصر پر بیرونی طاقتوں کی حکومت رہی۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ اور بعد میں سلطنت برطانیہ نے مصر کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ جدید مصر کا آغاز 1922 سے ہوا، جب مصر کو برطانیہ سے آزادی ملی، مگر آزادی کے بعد بھی وہاں بادشاہت قائم ہو گئی۔ البتہ اب بھی وہاں برطانوی فوج کا غلبہ تھا اور کئی مصریوں کا کہنا ہے کہ بادشاہت دراصل برطانیہ کی ایک چال تھی تاکہ مصر ان کی کالونی کا حصہ بنا رہے۔ 1952 میں مصری انقلاب کے بعد مصریوں نے برطانوی فوج اور افسروں کو اپنے ملک سے بھگا دیا اور اس طرح مصر سے برطانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ برطانوی نہر سوئز کا قومیانہ کیا گیا اور شاہ فاروق اول کو ما اہل خانہ ملک بدر کر دیا گیا۔ اس طرح مصر ایک جمہوری ملک بن گیا۔ 1958 میں جمہوریہ سوریہ کے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہوریہ کی بنیاد ڈالی گئی، مگر 1961 میں اسے تحلیل کرنا پڑا۔ 20ویں صدی کے آخر میں مصر میں سماجی اور مذہبی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اسی دوران 1948 میں اسرائیل کے ساتھ تنازع، 1956 میں سوئز بحران، 1967 میں ایک روزہ جنگ اور 1963 میں جنگ یوم کپور جیسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ مصر نے 1967 تک غزہ پٹی پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور 1978 میں مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے اور غزہ پٹی سے اپنا قبضہ واپس لے لیا اور ساتھ ہی اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم بھی کر لیا۔ ملک میں بددستور سیاسی ہنگامہ راہی جاری رہی اور بے امنی کا دورہ رہا۔ 1911 میں ایک انقلاب برپا ہوا اور مصر کی سیاست میں زبردست تبدیلی آئی۔ اسی دوران مصر دہشت گردی کی زد میں رہا اور معاشی مسائل سے بھی دوچار رہا۔ مصر کی موجودہ حکومت بین الصدارتی جمہوریہ ہے اور مصر کے موجودہ صدر عبد الفاتح السیسی ہیں۔ سیاست میں انہیں آمریت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہے۔ مصر کی کل آبادی 95 ملین افراد پر مشتمل ہے اور اسی طرح یہ شمالی افریقہ، مشرقی وسطیٰ اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد براعظم افریقہ کا تیسرا بڑا آبادی والا ملک ہے اور دنیا بھر میں بالحاظ آبادی اس کا نمبر 15واں ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے بستی ہے۔ ملک کا زیادہ تر زمینی حصہ صحرائے اعظم پر مشتمل ہے، جو تقریباً ناقابل آباد ہے۔ کثیر آبادی والے علاقوں میں قاہرہ، سکندریہ اور دریائے نیل کے جزائر شامل ہیں۔ مصر کی خود مختار ریاست شمالی افریقہ، مشرقی وسطیٰ اور عالم اسلام میں ایک مضبوط حکومت مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں مصر ایک اوسط درجے کی طاقتور حکومت ہے۔ مصر کی معیشت مشرقی وسطیٰ کی بڑی معیشتوں میں سے شمار کی جاتی ہے اور 21ویں صدی میں اس کے دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہونے کے امکان موجود ہے۔ 2016 میں جنوبی افریقہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مصر نائجیریا کے بعد افریقہ کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ مصر درج ذیل تنظیموں کا بانی، شریک بانی اور رکن ہے، جس میں اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تحریک،
عرب لیگ، افریقی ممالک کی تحریک اور اسلامی تعاون تنظیم شامل ہے۔ مصر کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ دنیا بھر میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس ملک میں واقع متعدد خوبصورت قدرتی اور تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ ہم اکثر مصر میں واقع اہرام اور دریائے نیل کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس قدیم ملک میں اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مصر کے چند شہر کے مقامات درج ذیل ہیں۔ دی وائٹ ڈیزرٹ، یہ صحرا مصری قصبے فارا سے 28 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے، اور یہ کوئی عام صحرا نہیں، یہ صحرا بڑی حد تک چاند کی سرزمین سے مشابہت رکھتا ہے۔ سفید رنگ کی چٹانوں کی تراش خراش اور رات کے وقت آسمان کا خوبصورت نظارہ اس صحرا کو ایک منفرد مقام بناتا ہے۔ دی ریڈ سی، بحر احمر کے ساحل شرم الشیخ کا پانی انتہائی صاف و شفاف، رنگا رنگ مچھلیوں، مرجان اور دیگر سمندری زندگیوں سے بھرپور ہے۔ یہ سمندر غوطہ خوری کے شوقین افراد کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ غوطہ خوری سے محبت رکھنے والے یہاں ضرور آتے ہیں۔ لوکزر، یہ مصر کے قدیم ترین اور خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر ایک کھلی فضا میں موجود میوزیم کی مانند ہے، جہاں قدم قدم پر یادگاریں اور قدیم عمارتیں موجود ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ ماؤنٹ سینائی، کوہ سینا نامی یہ پہاڑ مصری شہر قاہرہ کے قریب واقع ہے اور مقبول ترین سیاحتی مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اس پہاڑ کو مذہبی اہمیت بھی حاصل ہے، کیونکہ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 پیغامات موصول ہوئے تھے۔ سیوا اوائسس، باقی مصر کے مقابلے میں یہ نخلستان پورے ملک سے ہی ایک الگ تھلگ اور منفرد مقام ہے۔ اس نخلستان کی ثقافت، زبان اور رسم و رواج سب اپنے ہیں۔ یہاں گرم پانی کے چشمے بھی موجود ہیں، تو سینڈ بورڈنگ کے بھی مزے لیے جا سکتے۔ تبا، یہ عقبہ کی خلیج پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہ خوبصورت بندرگاہ اور گہرے نیلے سمندر کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ اس قصبے کا زمان قلعہ اور رنگدار وادی یہاں کی سیر کو قابل قدر بنا دیتی ہے۔ وادی الحیتان، اس وادی کے لیے سفر کرنے والوں کو تھکان تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس وادی میں موجود نظاروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک رات کی کیمپنگ اور تاروں بھرے آسمان کے نظارے کا جو لطف حاصل ہوتا ہے، اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ان وحیل مچھلیوں کے ڈھانچے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو 20ویں صدی کے آغاز میں دریافت ہوئے تھے۔ قارون لیک، قارون جھیل مصر کی تیسری بڑی جھیل ہے، جو کہ مصری شہر فیوم میں واقع ہے۔ اس شہر کے لوگوں کا ماننا ہے جو سیاح ان کے شہر آیا لیکن اس نے یہ جھیل نہیں دیکھی تو اس نے نامکمل سیر کی۔ ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے اور آج بھی اپنی قدرتی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔